قرآن مجید میں سورہ اسراء جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 7، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ دیکھو اگر تم اچھا کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہے، اور اگر برا کام کرو گے تو وہ بھی تمہارا اپنے لیے ہے۔ یعنی اچھے کام کا اچھا رزلٹ بھی تمہارے لیے ہے، اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے، اور برے کام کا نقصان بھی تمہارے لیے ہے۔ اچھے کام سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہ ہمارے برے کام سے اللہ کا کوئی نقصان مل جائے گا۔ اچھے اور برے کام کا اثر ہمارے ہی لیے ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اچھا کام کرتے ہیں اس دنیا میں تو ایک مصیبت یہ ہے کہ اس اچھے کام کو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کام وہ کرنے ہی نہیں دیتا، وہیں پہ روک لگاتا ہے کسی طریقے، اور اگر کر بھی لے انسان ہمت کر کے کوشش کر کے تو پھر اس کو کوشش کر کے شیطان برباد کرتا ہے۔ مثلاً دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ہماری تعریفیں ہونے لگی، دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ ہم اس احسان جتا دیں کسی پر، ہم نے کسی کو 5 روپے دیے تو کم سے کم 500 لوگ ہماری تعریف کریں، کم سے کم 5 سال تک ہمارا بول بالا رہے زندگی بھر۔ کو مثلا ہم نے کسی بیٹی کا اگر تھوڑا سا مدد کر دی، شادی کروا دیں، تو سوچتے زندگی بھر جو ہے وہ اس کا سر ہمارے سامنے جھکا رہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کسی کا سر جھکانے کے لیے مدد کی یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مدد کی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے، کیا ایک مثال ہے ہماری اردو زبان میں، مسئلہ ہے کہ نیکی کر بولیے دریا میں ڈال، یہ نا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اسی لیے بنائی گئی کہ کسی کو پتا نہیں، اگر اس ہاتھ سے دو تو اس والے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہے نا ہمارے یہاں کی تعلیم۔ لیکن ایک طرف تو یہ کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن کیا کر رہے ہیں آج کل جو یہ سوشل میڈیا کے جو آ گیا تھا نا کہ صاحب نیکی کرو اور فوراً فیس بک پہ ڈالو، نیکی کرو اور فوراً انسٹاگرام پہ ڈالو۔ یعنی ابھی کسی کو مثال کے طور پر ایک کھجور دیا نہیں یا ایک کیلا دیا نہیں تو 50 فوٹو مل گئے، ایک راشن کسی گھر پہنچایا نہیں کہ 70 جگہ رپورٹ آ گئی کہ صاحب ہم نے یہ کیا۔ کیا ہے یہ؟ ہم اس ٹریک سے ہٹ گئے جس ٹریک پہ اسلام میں لے کے آنا چاہتا ہے، اللہ جہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہے۔ بھائی اچھا مزے کی بات یہ ہے، سنیے، ہم کس لیے کرتے ہیں کام؟ مشہور ہونے کے لیے، فیمس ہو جائے۔ فیمس ہونے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اپنے سر کہ بھائی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کی، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ تمہیں فیمس ہونا ہے نا، ہم کروا دیں گے تمہیں۔ ہماری طاقت سے بڑی تو تمہاری طاقت نہیں ہے، ہمارے اختیار سے بڑا تو اختیار نہیں ہے، تم کہیں کی ٹینشن لیتے؟ تمہارا کام ہے نیکی کرنا اور چھپانا، ہمارا کام ہے اس نیکی کو لوگوں تک پہنچانا، ہمیں پتہ ہے کیسے پہنچائیں گے۔ آپ کو شاید آپ نے سنا ہو ایک نبی نے خواب دیکھا، ایک پیغمبر نے خواب دیکھا، خواب میں یہ حکم ہوا کہ کل صبح اٹھا اور جو سب سے پہلی چیز تمہیں دکھائی دے اسے کھایا۔ کیا؟ جو پہلی چیز دکھائی دے اسے کھا جانا، اور دوسری چیز جو دکھائی دے اسے دفن کر دینا۔ 3 4 5 حکم دیے گئے، چونکہ میرے موضوع سے مربوط نہیں ہے، ادھر نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں بالکل بھول جائے گی۔ پہلا کیا؟ پہلے جب اٹھو جب گھر سے نکلو تو پہلی چیز کو کھا دینا، دوسری چیز کو۔ اب جب اگلے دن باہر نکلے وہ نبی پیغمبر دیکھا کہ سامنے پہلی چیز پہاڑ نظر آیا۔ کیا؟ پہاڑ۔ مجھے پہاڑ کو کھانے کی چیز ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے ہیں یہ خواب کی باتیں ہیں، کہاں چکر میں پڑ رہے ہیں، تو پہاڑ تو کھانے کی چیز ہے۔ لیکن نبی خدا نے کہا کہ نہیں، جب اللہ نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں 2 حال سے خارج نہیں، یا تو کھا پاؤں گا یا نہیں کھا پاؤں گا۔ کھا لیا تو خبر ہو جائے گا نہیں کھا پاؤں گا، اللہ سے کہوں گا میرے بس کا نہیں، تو کیا
جیسے ایک قدم بڑھایا اور چھوٹا ہوا، دوسرا قدم بڑھایا اور چھوٹا ہوا، تیسرا اور چھوٹا ہوا، جب قریب پہنچے تو ایک لقمہ بن گیا، ایک لقمہ بن گیا اور وہ لقمہ کہتے ہیں کہ اتنا لذیذ کہ زندگی میں اتنا لذیذ ہم نے لقمہ نہیں کھایا۔ دوسری چیز کیا تھی بتائیے؟ اچھا یہاں سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی حکم ملے تو ہمارا کام کوشش کرنا ہونا چاہیے، رزلٹ نتیجے تک پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، بس ہمارا وظیفہ یہ۔ کیسے جناب یوسف بھاگے تھے وہاں سے زلیخا کے چنگل سے، 7 تالے پڑے ہوئے تھے، اگر وہ سوچتے کہ 7 تالے پڑے ہوئے ہیں میں کہاں بھاگوں تو گناہ کے لیے اس نے آمادہ دعوت دی، لیکن جناب یوسف بھاگے، جب بھاگے تو تالے کھلتے گئے۔ تو بندے کا کام ہے قدم اٹھانا، رزلٹ تک پہنچانا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پہلی منزل پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، تالے لگے ہم کیا کریں، اللہ نے قدرت ہے وہ کھولے۔ تو اب آگے بڑھے یہ نبی خدا، دوسرا کیا کام تھا کہ دوسری چیز جو دکھائی گئی اسے چھپا دیتا۔ کیا دیکھا کہ ایک دشت ہے، اس میں بہت سارے جواہرات ہیں، ہم لوگ بولتے کہتے چلو اٹھا کے گھر چلو، کہاں آپ کے چکر میں پڑ رہے ہو، آپ تو جانے کیا کیا دیکھا کرتے ہیں، لیکن نبی خدا نے حکم خدا ہے، ایک گڑھا کھودا اور اس نے ان کو دفن کر دیا۔ آگے بڑھے، گھوم کے دیکھا تو وہ قدم دوبارہ پھر واپس نکل آیا، وہ گرے جواہرات وہ بہت نکل آیا باہر۔ اب سوچنے لگا کیا کروں، واپس جاؤ پھر دفن کروں، اس کے آگے بڑھ جاؤں۔ تو پھر ذہن میں آیا کہ اللہ نے ایک ہی مرتبہ کہا تھا دفن کرنے کے لیے، دوبارہ تو کہا نہیں، کیا سب تیسرے کام کی طرف چلتا ہوں، تیسرا کام سارے کام ختم کیے، رات کو سوئے جب پھر خواب آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں پتا ہی جو حکم دیے گئے تھے کیوں، اس کا ریزن کیا ہے، مصلحت کیا تھی، کیا یا اللہ؟ تو خواب میں بتایا گیا کہ دیکھو جو پہلی چیز تمہیں کھانے کے لیے کہا گیا تھا یہ جو پہاڑ تھا، اس سے مراد غصہ ہے، کیا ہے یہ پہاڑ، یہ غصہ ہے۔ جب غصہ انسان کو آتا ہے تو اس کو قابو میں کرنا ایسے ہی جیسے پہاڑ پہ کنٹرول کرنا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ذائقہ کیسا تھا اس کا، آگے بڑھتے گئے ایسا لذیذ کہ کبھی نہیں کھایا آیا تھا۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ غصے پر کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو کھانا، لیکن اگر کوئی کنٹرول کر لے جائے تو اس کا ذائقہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا تم نے رات چکھا تھا۔ غصے پر کنٹرول اگر کر دے تو بعد میں اس کو بڑا لذت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ آدمی پچھتاتا ہے اگر غصے کے عالم میں کوئی ایکشن لے۔ اگر دوسرا کام بتائے تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ جواہرات تھے، وہ جواہرات در حقیقت انسان کی نیکیاں، کیا ہے؟ انسان کی نیکیاں۔ وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ دوسری چیز کو چھپا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ جب نیکی کرو تو اس کو چھپا دو، بکتے نہ پھرو ادھر ادھر، کہتے نہ پھرو۔ تو نبی نے پوچھا یا اللہ وہ تو ہم نے چھپائی تھی لیکن وہ پھر ابھر آئے تھے، کہا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، اس کو ظاہر کرنا یہ میرا کام ہے، لیکن انسان نے اپنی ڈیوٹی بدل لی ہے، کام کم کرتا ہے، شہرت زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ اپنا کام کرو تم، مجھے اپنا کام کرنے دو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ تجھے کیا پتا ہمارے پاس فیس بک پہ 1000 فالوور ہیں، انسٹاگرام پہ 50,000 فالوور ہیں، ہم اتنا مشہور کر لیں گے اتنا تو تھوڑی کر پائے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ انسٹاگرام ہو چاہے کچھ ہو، یہ تم نے بنایا اور تم کو ہم نے بنایا، تمہاری طاقت نامحدود، تمہارے اختیارات نامحدود، میری طاقت لامحدود، میرے اختیارات لامحدود۔ تم اپنے کو مشہور کرو گے تو محدود اختیارات کے ذریعے سے، میں جب مشہور کروں گا تو اپنے نامحدود قدرتوں کے ذریعے سے۔ تم مشہور ہو جاؤ گے صرف زمین کے اوپر، یہ جملہ بھی سن لیجیے، تم اگر مشہور ہو بھی جاؤ گے تو یہاں صرف زمین کے اوپر، جب میں مشہور کرنے پر آتا ہوں تو زمین والوں کے درمیان بھی مشہور کرتا ہوں اور آسمان والوں کے یہاں بھی مشہور کر دیتا ہوں، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ
نیکی جب کریں تو اس کے اندر خالص خلوص للہیت قربت ہو، اس کے اندر کوئی مکسنگ نہ ہو، تاکہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں منزل قبولیت تک پہنچ سکے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ